عزیز ہے میں لمبا سجدہ یہ ہے تو ہے، لیکن ہے پریکٹیکل ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. بعض لوگوں کے سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ دیکھا آپ لوگوں نے سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوتا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سجدگاہ کے سپرنگ کو چیک کیا ہے؟ آج جا کے چیک کریں آپ کے سجدگاہ میں سپرنگ ہے یا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں دیکھا ہے، عام گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سجدگاہ میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں. میں نے اپنی سجدگاہ میں کافی کوشش کی لگانے کی، نہیں لگ پایا. تو وہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، سجدگاہ میں سپرنگ لگاتے ہیں. متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھیں، بتاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. سپرنگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے دبائیں تو وہ آپ کو پش کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے سجدے کو، وہ سجدگاہ پہ سر رکھ کے ایسے اٹھتے ہیں جیسے سپرنگ نے پیچھے دھکیل دیا ہو. یہ رکھا یہ اٹھے، یہ رکھا یہ اٹھے. یہ وہ سپرنگ والے سجدے ہیں. ان سجدوں میں پاور کوئی نہیں ہوتی. جس کی نماز کا سجدہ، معذرت کے ساتھ، جس کی نماز کا سجدہ سپرنگ والا ہے، اس کی نماز نہ اسے کوئی معنوی فائدہ دیتی ہے نہ کوئی مادی فائدہ دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد صلی علی. آپ کی صلوات کی آواز کو بلند ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، پس سجدہ اس قدر طاقت و قوت والا عمل ہے کہ انسان کے لیے قرآن مجید میں شیطان کے حملوں کا ذکر کیا. خدا نے کہا شیطان چار طرف سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے گا. شیطان حملہ آور ہو جائے گا چاروں طرف سے. خدا پھر بچوں گا کیسے؟ روح نماز کیا ہے؟ بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ نیچے. جب سجدے میں جاؤ گے چاروں طرف سے حملہ کرے گا نا، لیکن جب تم سجدے میں جاؤ گے، روایت ہے جب بندہ لمبا سجدہ کرتا ہے شیطان اپنے آپ کو مارنا شروع کرتا ہے. خدا یہ کیسا ہے، یہ اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے اور میں ایک سجدہ چھوڑ کے شیطان بن گیا ہوں. ایک سجدہ چھوڑنے پہ رش کرتا ہے. لہٰذا اپنی نمازوں میں اپنے سجدوں کو بہتر کریں، کیونکہ سجدہ سب سے قیمتی ترین لمحہ ہے نماز کا. سجدہ آپ کو سنبھالے گا، سجدہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. سجدہ آپ کی معنوی حالت کو یعنی مضبوط کرتا ہے. اور عرفاء کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ دو سجدے ہیں نا. پہلا سجدہ کیا سجدہ، سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا، لیکن اٹھا لیا، لیکن ایسے اٹھایا کہ دل باہر آ چکا ہے. اب جب دوسرے سجدے میں گیا تو انسان کا قلب اگر پاکیزہ ہو، اس کے قلب کی آواز ہوتی ہے خدایا اب تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہوں، میرا اب اس سجدے سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بلکہ میرے اندر تو طاقت ہی ختم ہو گئی کہ میں اس سجدے سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. تو وہاں خدا کی طاقت کہتے ہیں اب اٹھو، میری طاقت سے اٹھو. تیرے اس ادا کو پسند کیا، اب میری طاقت سے اٹھو. اسی لیے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقول. خدا اب تیری طاقت سے اٹھنے لگا ہوں، ورنہ تو جب سجدے میں گیا ہوں میری طاقت ختم ہو گئی ہے تیرے آگے سجدہ ریز ہونے کے بعد. تو خدا کہتا ہے میرے بندہ میں تجھے اٹھاتا ہوں. جس کی نماز بہتر ہو گئی، اس کے اعمال، اس کی معنویت، اس کی مادیت بہتر ہو گئی. اور نماز میں سے فوکس ترین عمل نماز کا سجدہ ہے. عزیزان محترم، اگر اس مجلس میں آپ میرے سامنے جو موجود تمام مومنین ہیں، میری مائیں بہنیں مومنات ہیں، اگر آپ سپرنگ والے سجدے کرنے کی عادت ہے، اگر آپ کو سپرنگ والے سجدوں کی عادت ہے، آج سے ترک کریں. اپنے سجدگاہ میں سے سپرنگ نکالیں، سجدہ صحیح طرح سے کریں، کیونکہ صحیح سجدہ ہی آپ کے کام آئے گا. یہ فوراً اٹھ جانا، پیشانی رکھی نہیں ہے فوراً اٹھ گیا نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. روح نماز کیا ہے؟